السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ جمعۃ المبارک 22 مئی، کل 22 مئی ہے، 23 مئی کا جو جمعہ ہے اس کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے مسائل اور فضائل۔ اس میں ہم 2 جمعے اس موضوع پر ہم نے رکھے ہیں۔ کچھ مسائل اور نکات ہم اس جمعے میں بیان کریں گے اور کچھ مسائل ہم اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ 10 ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں، یعنی کہ پہلا ابتدائی عشرہ، اس کے بارے میں بھی کچھ بات جو ہے ہم کریں گے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا طریقہ یا قاعدہ رکھا۔ معلوم ہوا کہ یہ ہر امت میں قربانی کا طریقہ جو ہے وہ رہا ہے۔ 3 چیزیں یا 4 کہہ لیں ہر امت میں رہی ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور قربانی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے حابیل اور قابیل کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ حابیل اور قابیل یہ 2 بھائی تھے۔ حابیل اور قابیل دونوں نے اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کی، اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی جو قربانی ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں ہی سے جو ہے نا قربانی یا نیکیوں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی آدم علیہ السلام کی تاریخ پرانی ہے۔ شروع ہی سے یہ قربانی کا مسئلہ جو ہے وہ رہا۔ پھر یہ جو کہا نا اللہ تعالیٰ متقیوں ہی سے قربانی قبول فرماتے ہیں، تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ہم کیا ڈھونڈتے ہیں کہ جانور کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے، یہی ڈھونڈتے ہیں نا، بندے کے اندر بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے استاد محترم ہیں عتیق الرحمان علوی حافظہ اللہ، وہ فرمایا کرتے، میں نے اکثر ان کا بیان سنا، تو وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم ڈھونڈتے ہیں قربانی کے جانور میں عیب، تو قبولیت کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، شرک، ریاکاری، دکھلاوا، یہ عیب ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جانوروں سے جو ہے نا یہ دفن کا طریقہ سیکھا، اللہ نے کوا بھیجا نا،
تو معلوم ہوا کہ اگر بندہ سیکھنے پر آئے تو جانوروں سے بھی سیکھ لیتے. اور یہ ہندو جو جلا دیتے ہیں نا مردوں کو، یہ بعد کی پیداوار ہے. آسمانی دینوں میں دفن کرنا ہی ہے، مردے کو جلانا نہیں ہے. دیکھیں نا، وہ قابیل نے، چاہے وہ کوئی بھی گنہگار تھا، اس نے حابیل کو دفن کیا. تیسری بات جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کیجئے اپنے رب کے لیے. اس میں نا 6 مسائل ہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں 6 مسئلے. پہلا مسئلہ کہ نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں. جس اللہ نے قربانی کا حکم دیا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے. یہ کیا ہوا کہ بھی 5 وقت کی نماز تو بندہ پڑھے نا اور قربانی کی طرف چلا جائے. تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو پہلا مسئلہ کیا؟ نماز پہلے، قربانی بعد. بلکہ بعض علماء نے تو فتویٰ دیا، اور ٹھیک فتویٰ دیا ہے، کہ اس کی قربانی نہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا. دوسرا مسئلہ، عید کی نماز پہلے ہے، اس کے بعد قربانی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے، بخاری شریف کی روایت ہے، انہوں نے قربانی کر لی عید کی نماز سے پہلے. آپ نے فرمایا کہ حلال گوشت ہے، چلو حرام نہیں ہوا، ایک حلال گوشت ہے جو تم نے کھا لیا، قربانی نہیں ہوئی. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا دوسرا جانور ذبح کرو. اتنا سخت مسئلہ ہے. یعنی کہ ہم نے ساری چیزیں دیکھی، لیکن اگر عید سے پہلے کر دیا تو وہ بھی قربانی نہیں. اور روایت بھی کوئی معمولی کتاب میں نہیں، بخاری شریف میں. دوسرا جانور کرنا ہوگا. اس لیے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، عید کی نماز پہلے پھر قربانی ہے. تیسرا مسئلہ، جس طرح نماز اللہ کے لیے ریاکاری کرنا نماز میں منع ہے، نماز تو اللہ کے لیے، تنہائی ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، نماز تو پڑھنی ہے. نماز میں ریاکاری جائز ہے؟ نہیں. اسی طرح قربانی میں بھی دکھلاوا، ریاکاری کرنی جائز نہیں. مجھے ایک بھائی نے بتایا، انہوں نے اچھا اپنا عمل بتایا اور اس پر وہ شرمندہ تھے. ہمارے ہاں یہ ہے نا، اکٹھا پورے محلے میں نا جو جانور آئے ہو نا، تو وہ ایک جگہ لگا کر تبو لگا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں جی میں نے نا بیٹھا ہوا تھا، میں اور میرا جانور بھی ان جانوروں میں تھا. پورے محلوں میں گائیں تھی. تو میرا نا رشتہ دار گزرا ادھر سے، میں ایک دم کھڑا ہوا اور اپنے جو ہے نا گائیں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، یہ بتانے کے لیے رشتہ دار کو کہ یہ میرا ہے. پھر کہتے ہیں جو مجھے بڑی ندامت ہوئی اپنے آپ پر بھی کہ میں نے تو اللہ کے لیے کیا ہے. تو رشتہ دار گزرتا نہ گزرتا، یہ کیا ہوا کہ میں اٹھ کر اپنے نہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے قربانی کی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی مجھے شرمندگی ہوئی اپنے اس عمل پر. تو بہرحال جی یہ کہا کہ بھی میں نے اتنے کی قربانی لے آیا. بلکہ اگر اور بات اگر گہرائی میں جا کر کی جائے تو بچوں کی ہی فرمائش پوری ہو رہی ہوتی. ابو جی میں نے تو بکرا لانا ہے. اچھا بکرا ہی آ جائے گا. دوسرا کہتا ہے اونٹ، کہتا ہے اونٹ آ جائے گا. وہ فرمائشی بکرے ہوتے ہیں.
فرمائش کس کی؟ بیوی کی، بچوں کی. ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی رضا ہو، چلو کوئی حرج نہیں، پسند کا خیال رکھ لیا جائے، لیکن اللہ کی بالکل رضا نہ ہو، صرف فرمائش ہی ہو جانور، تو یہ نہیں ٹھیک. اللہ ہی کے لیے قربانی. چوتھی بات یہ ہے فصل ربی کا ونہر. 6 باتیں ہیں نا فصل ربی کا ونہر. چوتھی بات یہ ہے ہمارے ہاں تو اور معاملہ اوپر چلا جاتا ہے، مقابلے ہوتے ہیں ان کے کہ کون سا جانور اول آیا ہے مقابلے میں. مقابلے حسن کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اسے؟ وہ جانوروں کا ہوتا ہے کہ جو کہ پہلا نمبر لیتا ہے اپنی جسامت میں، اپنی صحت میں، وزن کے لحاظ سے. پھر وہ کہتے ہیں جی گجراں والا پہلے نمبر پہ آیا ہے. ایک مقابلے حسن ہوتا ہے نا عورتوں میں. یہ مس ورلڈ بنتی ہے تو اس لیے ادھر مس وہ کیا کہیں کیا وہ بنتا ہے جانور. ہاں جی، وہ پھر جو خرید کر لاتا ہے وہ بال کا کروڑوں روپے میں. جی چلو کروڑوں میں نہیں، لاکھوں میں لازمی. 50 لاکھ، 60 لاکھ، اتنا ہی کہیں ہوگا نا. جو اگر اتنا وہ اس نے مقابلہ جیتا ہے، گجرا والا سے پہلے نمبر پر آیا ہے، پورے لاہور میں پہلے نمبر پر آیا ہے، پھر لا کر بتانا جی وہ میں لے کر آیا ہوں. دھوم مچ گئی ہے جی، واہ واہ ہو گئی ہے، بلے بلے ہو گئی. اوپر جا کے بلے بلے ہوگی تمہاری صحیح. اگر توبہ نعوذ باللہ تمہاری نیت یہی ہے کہ بلے بلے کروا دی، ہم نیت پر حملہ نہیں کر سکتے. اچھا یہ بھی مسئلہ سمجھ لے، ہم نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ اس کی نیت نہیں ٹھیک. اس کا یہ ہم جو ہے نا سب کے لیے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ اچھائیاں ہونی چاہیے اور یہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے. 5ویں بات جی فصل لربک ونہر. وہ یہ ہے کہ ایک تیر سے 2 شکار. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک جانور ہے بندھا ہوا ہے، ہم نے کہا ذبح کیوں نہیں کر رہے؟ کہتے جی 11ویں کو کریں گے. یہ ہے غیر اللہ کے نام پر کرنا. یہ اب قربانی اللہ کے لیے ہے نہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح خوش ہوگی پھر ہماری مدد کرے گی، اس لیے یہ جانور 11 کہنے کے دوسرے دن ہم نے ذبح کرنا ہے. میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں، پہلے دن کرنا ہی افضل ہے. حقیقت آپ کو بتا، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پہلے دن ہی کرنا چاہیے. دوسرے دن، تیسرے دن ٹھیک ہے، 3 دن میں تو اتفاق ہے، چلو چوتھے دن بھی قربانی کا اختلافی مسئلہ ہے، لیکن پہلے دن کرنی چاہیے. اس کی دلیل یہ ہے، ابھی بات آئے گی کہ 10 دن اللہ تعالیٰ کو عمل بڑا پسند ہے، اور دنوں میں اتنا پسند نہیں. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول جہاد بھی آپ نے جہاد بھی نہیں، 1 ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک کوئی بھی عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. تو 10 ذوالحجہ آخری دن نہیں بنتا عشرے کا، بنتا ہے نا. تو 11ویں کو تو جائز ہے، ٹھیک ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن وہ جو 10 دنوں کی فضیلت ہے اس میں وہ قربانی کرے گا، اس سے وہ محروم ہو جائے گا. اس لیے ہم تو یہ جو چوتھے دن تک جا کر کرتے ہیں جی مردہ سنت زندہ ہوگی. مردہ سنت کیا زندہ ہونی ہے؟ یہ دیکھیے کہ پہلے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے قربانی. 6ٹھی بات جی، اب تو ایک اور بھی رواج نکل آیا، فصل لربک ونہر کے خلاف. 2 دمبے جا رہے تھے تو میں نے پوچھا بھائی یہ کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ مہندی بھی لگائی ہوئی ہے. کہتے حج کروانے جا رہا ہوں. یہ میں نے پڑھا نہیں، یہ خود میں نے کہتے ہیں نا آپ بھی تھی مشاہداتی بات. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ حج کدھر لے کے جا رہے ہیں حج کروانے؟ ادھر ہی اسی محلے سے گزر رہا تھا. کہتے علی اجویری کے مزار پر، جانوروں کی حاضری ادھر.
تو میں نے کہا حج ہوتا ہے؟ کہتا ہاں ان کا جانوروں کا حج ہوتا ہے ادھر۔ اب مجھے اب آپ بتائیے، یہ فصلی لربک وانحر ہے، اللہ کے لیے قربانی ہے، یہ تو بالاتفاق یہ غیر اللہ کے لیے قربانی، اور پھر اسے نام کیا دے رہا حج کا؟ توبہ نعوذ باللہ۔ اور پہلے تو یہ سنا تھا کہ وہ نا لڑکا لڑکی نا ادھر حاضر ہوتے ہیں، نئی شادی شدہ ہو نا جوڑا، مزار پر آتے ہیں، باقی دلہا دلہن نہیں، چاہے وہ دلہن اغوا ہو جائے، ایسا بھی ہوا ہے کہ دلہن اغوا ہو گئی، لیکن وہ بات چھوڑے، وہ آتے تو ہے نا دلہا دلہن، وہ کہتے ہیں شادی ہوئی ہے جی، نہیں وہ تو سنتے تھے۔ تو اب بھائیو وہ حج بھی جو ہے نا قربانی کے جانوروں کا ادھر ہو رہا ہے، تو پھر میں نے اس کو کہا واقعی جانوروں کا حج ادھر ہی ہوتا ہے، انسانوں کا حج بیت اللہ ہوتا ہے، جانوروں کا حج ادھر ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ میں نے کہا تم بھی سچ ہی کہہ رہے، ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ ہے کہ جانوروں کا حج، سمجھ آئی نا بات؟ انسانوں کا حج تو بیت اللہ ہوگا، اور جانوروں کا حج، سمجھ آ گئی بات؟ جانوروں کا حج کدھر ہوگا؟ ادھر ہوگا۔ تو بڑا جی اللہ معاف کرے، یہ بالکل خلاف ہے اس کی۔ چوتھی بات جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچیں گے نہ ان کے خون، لیکن اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے دل پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک یہ نہیں دیکھتے کہ کسی نے کتنا بڑا جانور کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہے جی، سورہ حج آیت نمبر 37، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو تمہارے دل کا تقوی ہے نا وہ اللہ کو پہنچ جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے بڑا جانور نہ ہو، نہیں، ہم ہرگز نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل چیز تقوی ہے دل کا، اللہ کو دل کی کیفیت پہنچتی ہے کہ کس کیفیت اور کس جذبے سے تم نے قربانی کی ہے۔ اب دیکھیے نا، تقوی تو یہ بھی ہے کہ مال بھی حلال کا ہو، جانور تو سب عیب آپ نے دیکھ لیے، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، ٹھیک ہے وہ ہم بتائیں گے بھی آگے چل کر، لیکن مال ہی حلال کا نہیں ہے تو بھی قربانی کیسے لگے گی؟ وہ تو نہیں لگے گی۔ تو اس لیے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ مال حلال کا رکھیں، پھر قربانی قبول ہوگی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو۔ اس میں نا ہم 3 باتیں کریں گے، باتیں تو بہت ساری ہیں۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو کہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ تو ایک دلچسپ بات ہے، یہ پہلے نا پاکستان جب نہیں بنا تھا تو مناظرے بھی ہوا کرتے تھے، تو مناظرہ ہوا کہ توبہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، ہندو کے مسلمان، دیکھیں ایسے ایسے مناظرے بھی ہوتے تھے۔ تو مسلمان مناظر نے کہا اللہ مسلمان ہے، کہتے ہو اس کی دلیل کیا؟ کہتے اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو۔ توبہ نعوذ باللہ، اگر اللہ ہندو ہوتے تو وہ تو گاؤں ماتا تم مانگتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے گائے کو ذبح کرو؟ کہتے وہ مناظرہ جیت گئی۔ کہتے کہ کیسی ہے چٹکلا کہہ لیں، وہ یا کہہ لے لطیف بات کہہ لے، کیا کہاں کی بات کہاں جوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ گائے کو ذبح کرو، مودی ہو تو وہ کبھی گائے کو ذبح کرے گا؟ تو کہتے اللہ مسلمان ہی ہے۔ تو دوسری بات، ایک بھائی ہوتا ہے کہ قربانی کا قیمتی ہونا، اور ایک ہے کہ
قربانی کا اچھا لگنا. تو یہ ادھر الفاظ آ رہے ہیں فاقیو لو نوحا تسر الناظرین، اس کا رنگ ایسا پیارا یا اس کی ایسی جسامت کہ لوگوں کو وہ اچھی لگے. ہمارے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے کہ قیمتی ہو. نہیں نہیں نہیں، قیمتی نہیں، اچھی لگے نگاہوں کو. جب نگاہوں کو اچھی لگے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، چاہے وہ قیمتی نہ ہو. ایک نے گھر میں پالا ہے، جانور پالا ہے، پالتے ہیں لوگ گھر میں، بڑا خوبصورت ہے، نگاہوں میں جچتا ہے، تو پھر اصل یہی ہے تسر الناظرین. ہاں اگر وہ جو جانور نگاہوں کو جچتا ہے اگر زیادہ قیمتی ہے تو قیمت کر کے، اگر طاقت ہے تو لے. لیکن اگر جانور سستا بھی مل رہا ہے لیکن نگاہوں کو اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ چیز دو جو تمہیں خود بھی پسند ہو. ایک ہے قیمتی ہونا. دیکھیں ایک پین ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ایک پین ہے قیمتی نہیں ہے لیکن مجھے پسند ہے. اب اگر وہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا نا، اللہ کو یہ پسند کہ اپنی پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی ہے. پین قیمتی تو نہیں. اچھا آپ جس نے مانگا آپ سے پین، یہ میں مثال دے رہا ہوں، آپ اسے کہتے ہیں یہ تو مجھے پسند ہے، دوسرا یہ بڑا قیمتی ہے یہ لے جاؤ، بڑا قیمتی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ تم نے اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں دی ہے. قیمتی ہونا نہیں ضروری، محبوب ہونا ضروری. دکھوا دے. ہاں بالکل. بہرحال جی یہ ٹھیک بات سمجھا پایا میں کہ یہ ہے جی 5ویں بات میں یہ نقطے. 6ٹھی بات جی، اچھا اس میں ایک اور نقطہ بیان کرتا جاؤں، ہے ذرا تھوڑا سا گہرا، لیکن چلو شاید آنے والے وقتوں میں کسی کو فائدہ دے جائے. یہ جو کہا ہے نا کہ گائیں ذبح کرو، وہ سوالات کرتے چلے گئے، پتہ نہیں کتنے انہوں نے سوالات کیے گائیں کو ذبح کرنے کے لیے. تو یہودی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں. تو سچے ہم ہی ہیں، سچے ہم ہیں نا ابراہیمی. تو اللہ تعالیٰ نے تعریض کی ہے کہ اے یہودیو، اب تم تو کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، گائیں تو ذبح ہوئی نہیں. ابراہیم تو وہ ہیں کہ خواب میں اللہ نے کہا کہ بیٹا ذبح کرو، وہ تو بیٹا ذبح محبوب چیز وہی آگی نا، بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ، بیٹا ذبح کرنے کے لیے، اور تم سے گائے ذبح نہیں ہوئی. یہ نقطہ تھا، ہے علمی، اگر یعنی کہ چلتے چلتے ہم نے کہا بیان کر دیں. ایک اور بھی ہے کہ نا حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا آپ نے دیکھا کہ ایک قربانی کا اونٹ لے کر جا رہا ہے، تو وہ ہاتھ میں اس نے لگام پکڑی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ. اس نے کہا یہ تو قربانی کا ہے. آپ نے پھر فرمایا سوار ہو جاؤ. اس نے کہا جی قربانی کا ہے. پھر آپ نے فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہو، اس پر سوار ہو جا. پھر وہ سوار ہو گیا. مطلب یہ تھا کہ اگر دور سے تم آ رہے ہو، اونٹ تمہارے پاس ہے، چاہے قربانی کے لیے دینا ہے، سواری کرو. اچھا اس میں کیا حکمت ہے؟ اصل میں نا غیر مسلم مشرکین مکہ ان کو نا تقدس دیا کرتے تھے، جن جانوروں کو اللہ کے نام پر یا بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اس پر سواری نہیں کیا کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھ لیں گاؤں ماتا، گھوڑا وہی
شیعوں سمجھ گئے، شیعوں کا گھوڑا بٹھاتے ہیں اس کے اوپر نہیں، اس کے نیچے سے گزارتے ہیں، ہاں جی پیشاب تک پی لیتے، اللہ معاف کرے ان کا۔ بت مت والے ہاں 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 اللہ معاف کرے، مشرک کی مت ماری جاتی۔ اب میں بات کر رہا تھا اوپر نہیں سوار ہونا، تو وہ سوار نہیں ہوتے تھے، فرمایا نہیں اللہ کے نام پر دینا ہے جانور، لیکن یہ معبود نہیں ہے، اس پر چھری چلانی ہے، اس کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ اب میں نے یہ لکھے ہوئے ہیں اور بھی اس کے حوالے ہیں، چاند معبود نہیں ہو سکتا، آپ نے ایسے اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ گئے ہیں چاند کو پامال کی اپنے قدموں کے نیچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ پہلے سلیب توڑیں گے جو پوجی گئی ان کے نام پر۔ تو یہ جو ہے نا شیعوں کا گھوڑا ہو یا دوسرا تیسرا کوئی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب آتے ہیں بھائی ہم اس بات کی طرف کہ یہ جو 10 دن ہے نا اس کی بڑی فضیلت ہے جو آ رہے، تو جمعہ اس جمعے میں ہم نے بیان اس لیے رکھا ہے کہ آئندہ جمعے میں وہ دن آ چکے ہوں، تو پہلے سے کوئی تیاری کر لے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ اس کی اہمیت سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مال عمل فی ایام افضل منہا فی حاضل اشرہ، کہ کوئی بھی عمل ان 10 دنوں سے افضل نہیں ہے۔ اور دنوں میں کسی دن کوئی بھی نیکی کا کام کیا جائے تو ان 10 دنوں میں جو نیکی کا کام کیا جائے اس سے افضل نہیں ہے۔ قالو صحابہ کرام نے کہا ولل جہاد، جہاد بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا لا الجہاد، جہاد بھی نہیں، الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء، مگر ایسا بندہ جو کہ گیا اور کچھ واپس لے کر نہیں آیا، شہید ہو گیا، اس کی بات الگ ہے، اس کا عمل بڑھ جائے گا۔ باقی کوئی بھی نیکی کا کام کیا جائے اللہ تعالیٰ کو یہ 10 دنوں میں اتنا محبوب ہے وہ عمل کہ اور دنوں میں نہیں ہے۔ اب اس میں ایک علمی بات ہے اور ایک نقطہ ہے، وہ لوگوں میں مشہور ہے لیکن غلط ہے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نفل کا مقابلہ نفل سے، فرض کا مقابلہ فرض سے ہوگا۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ان دنوں میں بندہ نفل پڑھے تو آج کے جو ہم نے فرض پڑھا ہے اس سے بھی وہ نفل افضل ہو جائے گا، نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور ان 10 دنوں میں بھی جو یکم ذو الحجہ سے شروع ہوں گے 10 ذو الحجہ تک، ان دنوں میں جو عشاء کی نماز پڑھے گا نا وہ اللہ کو زیادہ پیاری ہے۔ ان دنوں میں بھی ہم نے روزہ رکھا، ان دنوں میں بھی روزہ رکھیں گے، ان دنوں کا روزہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا نہیں جتنا نفلی روزہ ان دنوں کو پیارا ہے۔ اور واقعی بعض لوگ 10 کے 10 دن روزے رکھتے ہیں۔ اب نفل کا مقابلہ نفل سے، فرض کا مقابلہ فرض سے ہوگا، ٹھیک ہے یہ بات۔ ان دنوں میں کوئی تہجد پڑھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ تہجد پڑھنا بڑا پیارا، لیکن جب وہ 10 دن شروع ہوں گے جو آ رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ پیارا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جی دن اس کے افضل ہیں ذوالحجہ کے،
اور راتیں جو ہے نا رمضان المبارک کی افضل ہے آخری عشرے کی، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے. لیکن نہیں بات ٹھیک نہیں، کیونکہ جب دن کہا جائے تو راتیں اس میں شامل ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ دن کا ہے تو رات شامل نہیں ہے. میں کہتا ہوں میں تم سے 3 دن بات نہیں کروں گا، تو رات کو جا کے کر لے. رات بھی اس میں آ گئی کہ نہ آ گئی؟ قربانی کے 3 دن ہے، رات بھی اس میں شامل ہے، تو راتیں بھی افضل ہیں، دن بھی افضل ہے. ہاں لیلۃ القدر کی ایک الگ فضیلت ہے، چلے اس طرح کہہ لیں، لیکن بقیہ راتیں بھی یہ دن افضل ہیں ان سے. اور میں گہری بات کر جاؤں، کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ دن اس کے افضل ہے یہ ذوالحجہ کے، اور راتیں اس کی افضل ہے کس کی؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے. لیکن یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے امام ابن تیمیہ کی، معذرت کے ساتھ. ہاں اگر کوئی پختہ دلیل دے گا تو پھر ہم غور کریں گے. کیا مطلب؟ ابھی میں نے کہا فرض کا مقابلہ فرض سے ہوگا. رمضان المبارک کے فرضی روزے دن کو رکھے جاتے نہیں رکھے جاتے، یعنی کہ جو فرضی روزے ہیں فرض وہ دن کو نہیں رکھے جاتے. تو اب کوئی ان دنوں میں کوئی روزہ رکھے گا 10 دنوں میں ذوالحجہ کے دن کو ہی رکھے گا نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا نفل فرض سے بڑھ گیا. کیا نفلی عبادت فرض سے بڑھ سکتی ہے؟ پھر تو وہ جو فرضی روزے ہیں رمضان المبارک کے، اس سے تو ان 10 دنوں کے فضیلت ہے وہ بڑھ گئی. نہیں، دن کے روزے بھی افضل ہیں. ہاں فرضی روزوں کے علاوہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، جو بندہ صدقہ کرتا ہے، وہ ان دنوں افضل ہے. یہ گہری بات ہے جو میں نے کی ہے، اگر نہیں تو بعد میں پھر پوچھ لیں، میں آپ کو سمجھا دوں گا یا بتا دوں گا. یعنی کہ فرض کا مقابلہ فرض سے کریں، نفل کا مقابلہ نفل سے کریں، ٹھیک ہے؟ تو رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں، جبکہ عشرے ذوالحجہ کے روزے فرض نہیں ہیں، نفل ہیں. تو نفلی روزے فرضی روزوں سے بڑھ جائیں گے؟ نہیں نہ بڑھیں گے. ہاں فرض کے علاوہ فرض کا مقابلہ فرض سے کریں گے. ان دنوں جو فرضی نماز پڑھے گا وہ افضل ہے ان دنوں میں فرضی نماز پڑھنے سے. ٹھیک ہو گیا؟ واقعی بہت زیادہ فضیلت ہے. بہرحال اگر مقابلہ کروایا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے 10 دنوں کی. اور ہمارے استاد محترم عبداللہ رفیق حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں نے، علماء نے رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس پر محنت کیا، اور لوگ اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیلۃ القدر کی تلاش بھی کرتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں. آپ دیکھ لیں، پتہ ہی نہیں لوگوں کو. یہ 10 دن شروع ہوں گے نا قربانی کی طرف لگ جائیں گے، پتہ ہی نہیں کہ اتنے فضیلت والے دن ہیں. ہاں جی، کچھ بھی نہیں. ہاں بس انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت کتنی ہے. آپ نے فرمایا کہ اور دنوں میں اللہ کو اتنا پیارا نہیں نیکی کا عمل جو کہ ان دنوں میں پیارا اور محبوب ہے. عمل کیا کرنا چاہیے؟ حدیث میں آ رہا ہے صحابہ کرام کی آثار ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیرات کہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ پڑھنا چاہیے.
باقی فرض نمازوں کے بعد وہ بعد میں بات کریں گے اگلے جمعے، وہ 9 ذو الحجہ کو ہے فرض نمازوں کے بعد. باقی یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ تکبیرات 10 دنوں میں زیادہ کرنی چاہیے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. اب بال اور ناخن بھی نہیں کاٹنے چاہیے جس نے قربانی کا ارادہ کیا. حدیث میں یہ مسلم شریف کی ہے کہ من کان لاہ ذبح، تو جس کے لیے ذبح کا جانور ہو تو وہ ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ لے، یعنی کہ کوئی بھی چیز نہ کٹوائے، 10 دن اس کی پابندی کرے. باقی جو کہتے ہیں کہ جس نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی پابندی کرے، وہ حدیث آ رہی ہے ابو داؤد میں، تو وہ مشابہت کے لیے کہ نیک بندوں سے مشابہت ہو جائے گی. تو بال نہیں کٹوانے چاہیے کسی قسم کے. تو جن کے غیر ضروری بال بڑے ہوں وہ انہیں چاہیے کہ وہ پہلے اپنی تیاری چوری کر لیں. ہاں ایک اہم سوال ہے، پابندی کب تک ہے؟ پابندی کب تک ہے؟ وہ یہ ہے کہ فرمایا حتی یضحیہ، کہ وہ اپنے جانور کی قربانی کر لے. بعض لوگ سمجھتے ہیں عید کی نماز پڑھنے تک ہے، نہیں نہیں، الفاظ ہیں حتی یضحیہ، عید کی نماز پڑھنے تک پابندی نہیں ہے، قربانی تک پابندی ہے. جس کی اپنی قربانی ہے اگر وہ دوسرے دن کرتا ہے جب 11ویں کو یا 12ویں کو، تو وہ پھر 11ویں اور 12ویں تیسرے دن تک بال نہیں کٹوائے. ہاں اگر پہلے دن جب اس نے قربانی کر دی پھر وہ اپنے بال بول کٹا سکتا ہے، آزاد ہے، لیکن لازمی نہیں کہ کٹوائے جائے حمام چلا جائے. مطلب وہ قید سے آزاد ہو گیا، اب وہ کٹوا سکتا ہے. سمجھ گئے نا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو جاؤ تجارت کرو، تو لازمی جا کے تجارت کرنی ہے، مطلب جو پابندی تھی وہ ختم ہو گئی، اٹھ گئی. اسی طرح جو پابندی تھی نا 10 دنوں میں کہ بال نہیں کٹوانے، تو جب آپ نے قربانی کر لی ہے تو پابندی ختم ہو گئی. یہ مطلب ہے. اچھا اب جانور میں جو ہے نا عیب یا کون سا جانور کرنا چاہیے، اس کو ہم کر کے تو بات کو سمیٹتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، لا تذبحوا الا مسنہ، کہ نہ ذبح کرو قربانی کے لیے مگر مسنہ ہی، 2 دانتا. لیکن پہلے دودھ کے دانت گر جاتے ہیں نا جانور کے، تو پھر نہ دوسرے دانت آتے ہیں جو بڑے بڑے نمایاں نظر آتے ہیں اوپر سے نیچے سے، 2 دانت، اسے کہتے ہیں 2 دانتا. یہ کم از کم ہے، بعض لوگ سمجھتے 2 دانتا نہیں، بعد میں چوگا بھی ہو جائے چھگا بھی ہو جائے لگ جائے گا. یعنی کہ 2 دانتوں کا مطلب ہے کم از کم اس کی اتنی عمر یا 2 دانتا ہو چکا ہو. ہاں زیادہ بھی بوڑھا نہیں صحیح، چوگا چھگا آٹھا بھی ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن مطلب یہ ہے لا تذبحوا الا مسنہ، مطلب نہیں جی، یعنی کہ دین کی محفل ہے. تو فرمایا کہ جو ہے نا 2 دانتا ہونا. بعض لوگ عمروں کی طرف گئے کہ اتنی عمر ہونی چاہیے، نہیں نہیں نہیں، صحیح بات یہی ہے کہ آب و ہوا کی وجہ سے، غذا کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے وہ جو ہے نا عمریں مختلف ہو سکتی ہیں. اس لیے فرمایا 2 دانتا ہونا، دوندا ہونا، ہمارے یہاں دوندا کہتے ہیں، دوندا ہونا شرط یا فرض ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، اس سے کم نہیں لگے گا. ہاں الا فتذبحوا جزع من الزان، ہاں مگر بیر کا دمبا، جسے ہم دمبا نہیں کہتے، بیر کا دمبا یا چکی والا وہ لگ جاتا ہے. یعنی کہ اس کے لیے دوندا ہونا شرط نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہے یہ سستا بھی مل جاتا ہے، کیونکہ لوگ حدیث میں جو ہے کہ دوندا کرو، ہاں مشکل ہو جائے، یعنی کہ جیب اجازت نہ دے تو حصہ نہ ڈالو بلکہ وہ لے آؤ، آگے نا سمجھ، حصہ نہ ڈالو وہ لے آؤ، کیونکہ آپ نے فرمایا
بعض لوگ کہتے ہیں جی کم از کم 6 مہینے کا ہو، 6 مہینے کا ہو، نہیں وہ 6 مہینوں کا نہیں ہے، تو کہتے ہیں جو اصل میں نا یہ اختلاف ہے جزا کسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ 6 ماہ، کسی نے کہا جزا 6 ماہ کو کہتے ہیں، کسی 9 ماہ، کسی نے 8 ماہ، مختلف اقوال، صحیح کہتے ہیں 1 سال کا ہونا چاہیے، اسے جو ہے نا جزا کہتے ہیں۔ اصل میں نا یہ لغت ہے نا، تو جزا یعنی کہ بھیڑ کا کتنا کم از کم ہو عمر کا، تو وہ کہتے ہیں سال کا ہونا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ اگر وہ موٹا تازہ ہے تو ٹھیک ہے، تو بہرحال جی دمبا جائز ہے، دوندا ہونا اس کے لیے شرط نہیں، یہ پہلی بنیاد ہے، پھر اس کے بعد دوسرے ایپ دیکھنے ہیں کہ کون کون سے ایپ نہیں ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الضحایا، 4 قسم کی جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کون سے ہیں؟ فرمایا الاوراء البین او اورھا، کہ کانا جانور جس کا کانا پن نمایاں ہو، وہ چلائیں گے پتہ چل جائے گا ڈول رہا ہوگا، کیونکہ اسے سیدھا نہیں چلے گا، یعنی کہ وہ ڈولے گا کیونکہ اسے نظر نہیں آئے گا نا، کبھی ادھر چلا جائے گا کبھی ادھر۔ دوسرا ہے کہ چلا کر دیکھیں، تو وہ جو ہے نا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، چلا کر دیکھیں، لنگڑا کر چل رہا ہے نا، تھوڑا بہت تو چل جائے گا، اس کا لنگڑا پن ہو ہی واضح۔ بعض کہتے ہیں چلا کر دیکھو تو وہ دوسرے جانوروں سے پیچھے رہ جائے، تو لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لنگڑا پن واضح ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ بیماری پتہ چل رہا بیچارہ بیمار ہے، اس کی بیماری واضح ہو، اور ایسا بڑا کہ اس میں گودا تک نہ ہو، وہی والی بات کہ بھی وہ اتنا بڑا نہ ہو کہ اس میں ہڈیوں کے اندر گودا ہی نہ رہی، تو اس لیے کم از کم دوندا ہونا ہے، چوگا ہو جائے، چلو چوگا ہو جائے، لیکن ایسا بھی نہ برا ہوگا کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک ہی نہ ہو۔ تو 4 جانور، اس کو لنگڑا پن واضح، کانا پن واضح، بیماری ہوتی ہے بیماری واضح، اور چوتھا یہ ہے کہ اتنا بڑا نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ ہو۔ باقی کان بھی دیکھنے چاہیے، آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ حضرت علی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کی آنکھ اور کان پر گہری نظر ڈالیں، نہ ہم کانا جانور ذبح کریں یا وہ کان جس کا اگلا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو۔ یہ نہ مشرکین نہ وہ بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے تو وہ کانوں کو کاٹ ڈالتے تھے، تو آپ نے اسے جو ہے نا منع فرمایا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب ایک بھائی لے آئے تو کان میں سوراخ تھا، کان بھی اچھی طرح دیکھنے، تو مبشر احمد بانی رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، تو یہ بات میں کر رہا ہوں 95-96 کی، تو وہ جانور لے آئے، تو بعد میں آپ پوچھے تو بھئی یہ ہے پہلے علم ہو تو پھر جا کر جانور دیکھیں نا، خریدنے کے بعد پوچھتے ہیں مولوی صاحب سے، نہیں پہلے علم حاصل کرو پھر جاؤ۔ ایک ہوتا ہے جانور کا حلال ہونا، ایک ہوتا ہے قربانی کے لائق ہونا، یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ قربانی کے لائق ہونا، دوندا نہ ہو تو حلال نہیں ہوگا، حلال تو ہے، لیکن قربانی کے لیے دوندا ہونا شرط ہے، اور یہ عیب نہ ہو، تو یہ نا خریداری سے پہلے دیکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ اس سے بھی اہم بات ہے، پھر وہ نا بدلوانا پڑا اسے، کان میں سوراخ تھے، کہ اہم بات یہ ہے کہ جب خریداری کر کے لے تو پھر بھی حفاظت رکھے۔ ہم کیا کرتے ہیں 10 سال کے بچے کے والے گائیں کی ہوتی ہے، ادھر سے موٹر سائیکل آتی ہے، وہ ڈر جاتا ہے، بھاگتا ہے، کہیں وہ پک اپ سے ٹکرا جاتا ہے، لنگڑا ہو جاتا ہے، اب پوچھتے ہیں جی وہ تو لنگڑا بعد میں ہو گیا، یا ایسی جگہ اوپر، یہ خاص طور پر کراچی میں
اوپر اوپر اتنی اتنی بلڈنگیں ہوتی ہیں تو وہ کرینوں سے اتارتے ہیں جب انہوں قربانی کرنی ہو، ٹھیک ہے وہ رکھے، لیکن آپ ایسی جگہ باندھیں کہ وہ رات کو کوئی جانور نکلے وہ ڈر کر چھلانگ لگائے تو وہ جو دوسری ہے نا منزل وہ کافی نیچے ہے تو وہ ڈرم کر کے نیچے گرے، زندہ بھی رہے تو لنگڑا ہو جائے۔ اس لیے قربانی کے یعنی کہ خریداری کے بعد اس کی نگرانی بڑی اہم ہے۔ اس لیے جو عقل مند لوگ ہیں وہ تو عید کی رات یا ایک دو دن بعد پہلے لاتے ہیں، بیمار ہونے سے بھی بچ جاتے ہیں کہ بھی جانور بیمار ہو گیا جی یا حادثہ پیش آ گیا، ہوا ہے نا ایسے، اب کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر خریداری کے بعد ایپ پیدا ہوا ہے تو بھئی آپ کسی کو ایپ بتا کر بیچ دیں اور پیسے ڈال کر دوسرا جانور لے، یہ حل۔ اور اگر نہیں جیب میں پیسے نہیں ہیں تو اب ٹھیک ہے اللہ قبول کرے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، حفاظت تو کرنی چاہیے تھی، یا قدرتی بیمار ہو گیا تو اب وہ چل جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے، وہ لگ جائے گا، لیکن اب جتنی بھی تدبیر ہو سکے وہ کرنی چاہیے، بچوں کے حوالے نہیں کرنی چاہیے یہ گائیں اور اتنے بڑے جانور۔ اب کون سے جانور ہیں جی؟ 8 جانور ہیں جو کہ قربانی کی، ایک ہے حلال ہونا، ایک ہے قربانی کے لائق ہونا، 8 جانور ہے مذکر مونس، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اونٹ مذکر مونس 2 ہو گئے، گائیں مذکر مونس 4 ہو گئے، بکری مذکر مونس 6 ہو گئے، اور یہ بھیڑ دمبا مذکر مونس 8، انہی پر رہنا چاہیے۔ اب بھائی یہ حلال ہونا اور ہے قربانی کے لیے، یہ اس پر اجماع ہے کہ یہ لگتے ہیں 8 جانور، اسی پر رہنا چاہیے۔ اب بھینس کی طرف چلے جاتے ہیں جی، بھینس لگتی ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی اگر یہ جانور مارکیٹ میں دستیاب ہیں، مل بھی رہے ہیں، تو بھینس کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی آپ کو فتویٰ دے گا لگ جاتی ہے، کوئی کہے گا نہیں لگتی، اختلاف ہو گیا نا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ جانور کریں جو کہ لگتے ہیں، جو کہ قرآن و سنت ہے، جو کہ سنت سے اجماع سے ثابت ہے۔ بھینس تو مشکوک ہے، ہاں جہاں نہیں ملتی ہوگی یہ جانور یا نہیں جانور مل رہے اور ادھر بھینس ہی چلتی ہے تو ہم بھی فتویٰ دے دیں گے بھائی کر لو، لیکن ہے تو مشکوک چیز نا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یقین کے ہوتے ہوئے ہم مشکوک زمین پر قدم کیوں رکھیں؟ جب یہ 8 جانور مل رہے ہیں، حتیٰ کہ حصہ ڈالنے کی بھی گنجائش ہے، تو ہم کیوں بھینس کی طرف جائیں بھائی؟ کہتے جو فلاں مولوی صاحب نے حنفیوں نے جس کو جائز قرار دیا، تو کیا ہوگا جائز؟ نبی علیہ صحابہ کرام نے کیا؟ نہیں کیا۔ کہتے جی نہیں کیا، فتویٰ تو ہے نا، تو ٹھیک ہے، یہ 8 جانور نہیں ملتے تو کر لو بھینس، ہم بھی فتویٰ دے دیں گے کر لو۔ تو جب 8 جانور مل رہے ہیں، مارکیٹ میں دستیاب ہیں، تو پھر بھینس کی طرف کیوں جانا؟ افضل ہاں اس میں سے کون سی قربانی ہے؟ وہ ہے اونٹ کی۔ وہ حدیث ہے نا کہ جو جمعے والے دن پہلے آیتوں سے ثواب ملے گا اونٹ کی قربانی کا، پھر گائیں کا، تو اونٹ کا پھر درجہ زیادہ ہوا کیونکہ اس کا نفع زیادہ ہے نا، کہ گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ آخری بھائیو آپ کو دلچسپ بات کر کے بات کو بس سمیٹتے ہیں، آخری بات، ہماری ایک جماعت ہے گڑبا والے، وہ کہتے ہیں جی مرغی اور انڈے کی قربانی، تو یہ نہیں ٹھیک کہ انڈے کی قربانی بھی تم کر لو۔ ہنس رہے ہیں آپ، یہ وہ بڑا سنجیدہ انداز میں وہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کو بھی میں چٹکلا سنا دوں جاتے جاتے،
وہ ہوا یہ کہ نا فون آیا غربا والوں کو، آگے کھا لے جے، وہ پک اپ کروا کے لے گئے، وہ آگے انڈوں کے چھلکے پیش کر دیے انہوں، انڈوں کے چھلکے. تو انہوں نے کہا یہ آپ نے مذاق کیا ہمارے ساتھ. کہتے ہیں جی قربانی ہو سکتی ہے تو اس کی کھا لیں، پھر یہی ہے نا کھا لیں اس کی. اور بھئی اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر ایسے مذاق ہوگا نا، تو یہ نہیں بات تھی. اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چاہے وہ موقوف ہے روایت صحابی کا قول ہے کہ جس کے اندر طاقت ہو قربانی کرنے کی اور وہ پھر قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید کا نہ آئے. کہا نا موقوف ہی روایت، چلو صحابی کا قول ہی لگا لو، ٹھیک ہے صحیح طرح. تو بھئی اگر انڈے کی قربانی ہو تو پھر تو سب کے اندر طاقت ہے. کون سا ایسا بندہ ہے جو 25 روپے، آپ پھر بھی انڈا 25 روپے کا ہو گیا، آپ کو پتہ ہے بڑی دہائی مچی ہوئی ہے، 25 روپے کا انڈا ہو گیا ہے جی. 12 روپے کا بھی ملتا ہے، 15 روپے کا بھی انڈا ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو اب میری بات سنیں، اگر آپ نے فرمایا جس کے اندر طاقت ہو تو وہ آئے. ہاں حنفیوں کے اندر ہاں تو اور سختی ہے، وہ کہتے ہیں جو زکوٰۃ دے سکتا ہے نا وہ قربانی کرے. تو اگر انڈے کی قربانی ہوتی تو وہ تو غریب سے غریب بندہ بھی کر سکتا ہے قربانی. کیا خیال ہے؟ وہ تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ فلاں بندے نے قربانی نہیں کی، وہ انڈے کی قربانی چل جائے گی. دوسری حصہ آپ نے فرمایا جس کے اندر طاقت نہیں حصہ ڈال. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح مسئلہ ہے. ڈالتے نہیں حصہ، یہ مدارس والے وہ اہتمام نہیں کرتے کہ گاؤں کو 7 حصے، چلو جی آپ 35,000 روپیہ حصہ یا 30,000 روپیہ حصہ نکالا انہوں نے. تو اگر انڈے کی قربانی ہو تو حصے کدھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ لطیفہ، یقین ہے وہ بڑے سنجیدہ انداز میں دلائل دیتے ہیں انڈے کی قربانی. آپ مسکرا رہے ہیں نا، وہ بڑے سنجیدہ انداز میں دلائل دیتے ہیں، بڑے بڑے مفتی آ کر غربا والے کے. تو لیکن ہم نے آپ کو اصل مسئلہ بتا دیا کہ نہیں اصل مسئلہ یہی ہے کہ انڈے کی قربانی یا مرغی کی قربانی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.